ہمارے گردوں میں 10 لاکھ سے 15 لاکھ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے فلٹرز لگے ہوتے ہیں. انہیں نیفرونز کہتے ہیں. یہ فلٹرز خون کو فلٹر کر کے پیشاب بناتے ہیں. اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 لیٹر پانی پی رہے ہیں، مطلب اتنا پانی آپ جسم میں ڈال رہے ہیں، تو اتنا ہی پانی باہر بھی نکلنا چاہیے یورین کی فارم میں. کیا صرف یہیں تک کام تھا گردوں کا؟ آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ گردے روزانہ 180 لیٹر فلوئڈ کو ریسائیکل کرتے ہیں. گردوں کا کام ہر وقت چلتا رہتا ہے. یہ آپ کی باڈی میں موجود پروٹینز، نیوٹرینٹس، ہارمونز اور 99% واٹر کو ریسائیکل کرتے ہیں. گردوں میں موجود فلٹرز یعنی نیفرونز میں سینسرز لگے ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھنے میں. مطلب باڈی کو جتنا پانی چاہیے اتنا رکھتے ہیں، باقی باہر نکال دیتے ہیں. بلڈ پریشر کو بیلنس رکھتے ہیں. وائٹامن ڈی کو کنورٹ کرتے ہیں ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی میں. باڈی میں موجود ٹاکسنز اور ڈرگز کو باہر نکالتے ہیں. مطلب کوئی بھی زہریلی چیز اگر باڈی میں موجود ہے تو اسے باہر نکال دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر کسی کو ان چھوٹے چھوٹے فلٹرز کا پتا ہو کہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ باڈی میں، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ان فلٹرز کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز اپنی باڈی میں ڈالے. انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان نیفرونز کی تعداد ہماری باڈی میں کم ہوتی جاتی ہے. گردوں کے فیلئر پہ ان نیفرونز کی تعداد آدھے سے بھی کم رہ جاتی ہے اور یہ فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. ڈائبیٹک نیفروپیتھی، ان نیفرونز میں موجود پروٹینز اور پروٹین سٹرکچرز کے ساتھ شوگر کا ریاکٹ کرنا. میڈیکل ٹرم میں اسے گلائکیشن کہتے ہیں اور یہ وجہ بنتی ہے ان ضروری پروٹینز کی ان اویلیبلٹی کی. آپ کی باڈی میں ان پروٹینز کی ضرورت تھی، لیکن شوگر اتنی زیادہ باڈی میں کہ وہ انگیج رکھے ہوئے ہیں ان سب پروٹینز کو، ان کے ساتھ ریاکٹ کر کے بانڈ بنا کے، اور اب یہ پروٹینز نارمل باڈی فنکشن کے لیے اویلیبل ہی نہیں. ان دونوں کے ریاکشن کے نتیجے میں ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس بنتے ہیں جو ان نیفرونز کو، ان فلٹرز کو ناکارہ بنا دیتے ہیں. یہ نیفرونز اپنی ساخت کھو دیتے ہیں اور یہ رینل فیلئر کی وجہ بنتا ہے. رینل فیلئر کے نتیجے میں، گردے فیل ہونے کے نتیجے میں، یہ پروٹینز جنہیں باڈی میں رہنا چاہیے تھا اب چونکہ ریسائیکل نہیں ہو پا رہی، جس کے نتیجے میں یہ یورین کے ذریعے باڈی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. یورین میں پروٹینز کا آنا ایک انڈیکیٹر ہے جس سے آپ کے کڈنی فنکشن کو دیکھا جاتا ہے، فلٹریشن ریٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور اس انڈیکیٹر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز رینل ڈیمیج کو ڈائگنوز کرتے ہیں. ایڈیما، اب باڈی ان پروٹینز کے لاس کی وجہ سے پانی سٹور کرنے لگتی ہے، پفڈ اپ ہو جاتی ہے، سوج جاتی ہے، اور یہ باڈی میں کئی جگہ پہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے. پوری باڈی میں پانی بھر جاتا ہے. ان نشانیوں کے آنے میں تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں، لیکن ایک نشانی جو گردے فیل ہونے سے بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ہے نوکٹوریا، رات میں بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا. اگر آپ ریگولرلی ہر رات نیند میں پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں، آپ سے پوری رات کے لیے یورین کنٹرول نہیں ہو پاتا، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی کڈنیز نارمل فنکشن نہیں کر پا رہی. سیم مسئلہ ان پیشنٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو شوگر کا شکار ہے. ان دونوں کیسز میں بڑی سملیرٹی ہے، دونوں ملتی جلتی ہیں کہ ڈائبٹیز کی نشانیاں ظاہر ہونے میں بھی عموماً 10 سال لگ جاتے ہیں. تو کڈنی پرابلمز اور ڈائبٹیز ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ڈائبٹیز 4 طرح کے باڈی ٹیشوز کو خراب کرتی ہے. کڈنیز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، آنکھیں، نروس سسٹم، اور آرٹریز، خون کی نالیاں. دیکھیں، آپ نے صرف نوکٹوریا کو مینج کرنا ہے، کڈنیز اور ڈائبٹیز ساتھ ساتھ مینجڈ ہوتی جائیں گی. نوکٹوریا کو آپ بڑی آسانی سے ٹریٹ کر سکتے ہیں صرف اگر آپ اپنی بلڈ شوگر لیول کو بیلنسڈ کر لیں اور اگر آپ کم شوگر اپنی باڈی میں ڈالیں. ہماری روزمرہ کھانے کی چیزوں میں چھپی ہوئی شوگر کے بارے میں ہمیں جاننا ہے. کاربوہائیڈریٹس، چھنا ہوا آٹا، پاستا، سیریل، سموسا، پکوڑا، جلیبی، یہ شوگر کے پہاڑ ہیں. مطلب ان میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ کاربز ہماری باڈی میں جا کے شوگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہماری ڈائبٹک ایسوسی ایشن ڈائبٹیز کو مینج کرنے کی بات تو کرتی ہے کہ بلڈ شوگر بڑھ گئی ہے تو انسولین لے لیں، میٹفارمن لے لیں، فلوئڈ ریٹینشن ہے تو ڈائیوریٹک لے لیں، ہائی کولیسٹرول کو سٹیٹن سے مینج کر لیں، ہائی بلڈ پریشر میڈیسنز لے لیں.
प्रॉब्लम ये है कि हाई ब्लड शुगर को सिर्फ मैनेज करने से ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, आपके ब्लड से निकल के सेल्स में चली जाएगी, एंडोथीलियम को तबाह करेगी, ऑर्गन फेलियर की वजह बनेगी, लिवर में जाएगी, ये फैट में तब्दील हो जाएगी। आप इसे सिर्फ मैनेज करेंगे, एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह पे इसे भेजेंगे। इसके बरक्स आपको करना यह है कि आपको अपने खाने में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करना है, कीटोजेनिक डाइट प्लान को फॉलो करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, अपनी बॉडी को शुगर की बजाय कीटोन बॉडीज पे चलाना है। आपको रोजा रखना होगा, भूखा रहना होगा। कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जिस पे मैं अमल करता हूं वो ये कि दिन में 16 घंटे आप भूखा रहते हैं और 8 घंटे के टाइम फ्रेम में आप खा सकते हैं। सैलेड को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं कि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स नेफ्रो प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी किडनीज को हाई ब्लड ग्लूकोज से बचाते हैं, नेफ्रॉन्स को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, किडनी फंक्शन को नॉर्मल रखते हैं। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब 2 डायबिटिक पेशेंट्स में से एक को फाइटोन्यूट्रिएंट्स दिए गए, मतलब सैलेड खाने का कहा गया, तो इस पेशेंट में हाई ब्लड शुगर होने के बावजूद कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। सैलेड में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये हाई ब्लड ग्लूकोज से होने वाले बैड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहां मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो इनिशियल स्टेज पे हैं। डेफिनेटली अगर एंड स्टेज किडनी डिजीज का आप शिकार हैं तो उसमें आप सैलेड नहीं खा सकते हैं, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ पोटासियम, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन इट। नेक्स्ट रेमेडी है जी 300 mg बेनफोर्टियामिन सप्लीमेंट का एक कैप्सूल आप हर रोज ले सकते हैं। ये एक टाइप है विटामिन B1 सप्लीमेंट की जो फैट सॉल्युबल है और अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स रखता है। स्पेशली डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है, ग्लाइकेशन इफेक्ट को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब शुगर की वजह से आंखों के रेटिना का मुतासर होना, नजर की कमजोरी, इसकी मैनेजमेंट में मदद करता है। नेक्स्ट रेमेडी है जी हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक में एक बड़ा जबरदस्त फाइटोन्यूट्रिएंट करक्यूमिन पाया जाता है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगेन डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचाता है, रेटिनोपैथी से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात